أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فقید المثال عظیم الشان کانفرنس جو بابرکت عنوان سے معنون انعقاد پذیر ہے، ہم سب اس اجتماع، پروگرام، کانفرنس، سیمینار میں اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کچھ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ حضرات پورے ذوق اور شوق اور جذبہ ایمانی سے تشریف فرما ہوں. جب کسی قاری، نعت خواں یا خطیب کا کوئی جملہ پسند آئے تو توحید کی گرمی سے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ہے. جب سرکار دو عالم، روح دو عالم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ادب و احترام، لذت و مٹھاس اور کیف و مستی میں کیا کہنا ہے، سب ذرا مل کے کہہ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے بے حد بے انتہا ان گن بے حساب بے شمار حمد و ثنا کا تعریف و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے جو میرا اور آپ کا ہی نہیں بلکہ پالنہار ہے، جس ذات بابرکات سب جہانوں کا، سب مکانوں کا اور سب ٹھکانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے. جس ذات بابرکات کے بارے میں میرا اور میرے اکابر کا، میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رہے گا. تو سامعین گرامی، مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہ عالیہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے نام سے مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجلس احرار کے پرچم کے نیچے متحدہ بر صغیر کی آزادی کی کوشش کرتے رہے. دہلی میں مجلس احرار اسلام کے عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے فرمایا، مجھے پاکستان بننے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا کہ کل صبح کو سورج مشرق سے نکلے گا، لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے. یہ بات جھگڑنے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کی ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کل کسی گلی، کسی کوچے میں حکومت الہیہ کا قیام ہوگا یا شریعت محمدیہ کا نفاذ ہوگا تو رب کعبہ کی قسم میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں. لیکن یہاں تو یہ بات ہے کہ جو اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نہیں نافذ کر سکتے وہ ملک میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ یہ دھوکہ ہے اور میں دھوکے میں نہیں آنا چاہتا. ہندو اپنی عیاری سے پاکستان کو تنگ کرتا رہے گا، اسے کمزور کرے گا اور آپ کے دریاؤں کا پانی روک لے گا، آپ کی معیشت کو تباہ کر دے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات اسلامی ملک کے مخالف نہیں تھے، بلکہ یہ مسلمان کوئی مخالف ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ دیانتداری سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا مجموعی مفاد اسی میں ہے کہ ملک تقسیم نہ ہو. ان کا شبہ تھا جو اب حقیقت بن چکا ہے. ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے جرأت اور تقوی ضروری ہے جو ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. وہ اس سے کورے ہیں، لیکن زمین کا ٹکڑا تو مل جائے گا لیکن شریعت محمدیہ کا نفاذ نصیب نہیں ہوگا. ایک تنبیہ کرتا چلوں، جہاں تک مسلمانوں سے محبت کا تعلق ہے وہ اس وقت ظاہر ہوا جب ماسٹر تارا سنگھ نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دینے کی دھمکی دی تو شاہ صاحب نے للکارا، او ماسٹر جی ہوش کے ناخن لو، یہ قوم خون کے سمندروں میں تیرتی رہی ہے، تم اسے ندیاں بہانے کی دھمکی دے رہے ہو. تارا سنگھ سن لے، اگر تم مسلم لیگوں کے خلاف تلوار اٹھائے تو سید طالب شاہ بخاری پہلے سامنے آئے گا. یہ تھے مسلمان جو پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا
تو انہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا اور پاکستان کو مسجد کے درجے میں دیا اور کہا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی حفاظت کرنا۔ سید طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر پاکستان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ جو بھی سیاست کرنا چاہتا ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے اور ملک کی خدمت کرے۔ اور جب کسی نے مجھے پکارا واللہ میں ذرا ذرا اس کی حفاظت کروں گا۔ اور ایک واقعہ بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور سینٹرل جیل میں 2 ہفتے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں جیل کے دفتر میں بلا کر انگریزی میں لکھا ہوا ایک خط پیش کیا گیا، جس میں یہ درج تھا، یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے حکومت معافی دے دی تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں حکومت کو کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے حکومت کو کسی قسم کی شکایت پیش ہو۔ تو سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جب درخواست پڑھی اس میں کسی کا نام درج نہیں تھا، تو تحقیق پر کسی کا نام نہ مل سکا، تو سید طاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخواست کے 1000 ٹکڑے کر کے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا اور اس پر 3 دفعہ تھوک پھینکا اور غصے کی حالت میں واپس چلے گئے۔ اسی دن تھوڑے دنوں بعد سید طاء شاہ بخاری کو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو میاں والی جیل میں دستک جیل میں منتقل کر دیا گیا، جو عادی مجرموں کے لیے مخصوص ہے، جہاں کی آب و ہوا اور موسم گرما کی تپش کی بنا پر اس جیل کو کالا پانی کہلاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔